باربوسا ایپیسوڈ 97 بہت اہم ہونے والی ہے۔ اس میں ایک نیا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ ڈان ڈیگو جو اب کیلمس کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوگا، شہباز خود کو خنجر مار کر زخمی کر لے گا۔ خضر اور اس کے سپاہی شہباز کو گرفتار کر کے واپس جانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ڈیگو کے سپاہی ان کو جنگل میں آ کر گھیر لیتے ہیں۔ ڈان ڈیگو کے سپاہی کہتے ہیں کہ یہ ڈان ڈیگو کی سرزمین ہے، لہٰذا یہ ڈان ڈیگو کے دونوں مہمان ہیں اور ان کو چھوڑ دو، ورنہ تمہیں ڈان ڈیگو یہاں سے زندہ نہیں جانے دے گا۔ اتنے میں خضر کہتے ہیں کہ ڈان ڈیگو چاہے بحر روم کا حاکم ہو یا 7 سمندروں کا بادشاہ، ہم اس سے نہیں ڈرتے، اور ڈان ڈیگو کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ اتنے میں آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں شہباز اپنے قریب کھڑے سپاہی کے خنجر کو پکڑ کر اس کے جسم پر گھونپ دیتا ہے اور وہ بھاگنے لگتا ہے۔ سپاہی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شہباز ابھی بھاگ ہی رہا ہوتا ہے کہ خضر پیچھے سے خنجر اس کی ٹانگ پر اور اس کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے، جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ خضر کہتے ہیں کہ شہباز اپنا خنجر اور نیچے کرو اور گرفتاری دے دو، لیکن شہباز ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے کہ میں کبھی بھی کیلمس سے تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ شہباز کہتا ہے تمہیں گرفتاری دینے کے بجائے بہتر ہے کہ میں خود کو ہی مار ڈالوں۔ شہباز اپنے خنجر سے ہی اپنے جسم پر وار کرنے لگتا ہے، لیکن خضر اور اس کے سپاہی بھاگ کر اسے پکڑ لیتے ہیں، لیکن اب تک شہباز خود کو خنجر مار چکا ہوتا ہے اور وہ بے ہوش کر نیچے گر جاتا ہے۔ خضر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ہمیں جلدی سے اسے صحت یاب کرنا ہوگا، ساری محنت بیکار ہو جائے گی، اور شہباز کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب الیاس کو زخمی حالت میں کیلمس لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر اس کے بیوی اور اس کی والدہ بہت پریشان ہوتی ہیں۔ اور اب دوسری جانب خضر رئیس شہباز کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آخری لمحے اس کا خنجر میں نہ پکڑتا تو یہ مارا جاتا۔ سپاہی کہتا ہے کہ جس شخص کو ہم خود مارنا اپنے ہاتھوں سے چاہ رہے تھے، لیکن اب ہم اسے ہی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خضر رئیس کہتے ہیں کہ اسے بچانا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ الیاس کی زندگی اسی کی زندگی پر منحصر ہے۔ اور دوسری جانب عروج رئیس کو ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے کہ ہم اس کی گولی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ دوسری جانب اسما اپنے پستول کو لے کر پاشا حضرت کو مارنے کے لیے جاتی ہے، لیکن مریم اور ایزابیل اسے روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم پہلے ہی بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، اس لیے اس چیز کو ابھی رہنے دو۔ اور اب دوسری جانب شہباز کو ہوش آ جاتی ہے اور وہ باہر نکل کر کھڑے سپاہی کو بے ہوش کر دیتا ہے اور ایک لکڑی سمندر میں پھینک کر اس میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پیچھے سے خضر اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہیں مزید نہیں بھاگنے دے سکتے، اور کہتے ہیں کہ اسے رسیوں کے ساتھ باندھ دو اور پیروں کے ساتھ اسے بٹھا دو۔ اب ادھر سپاہی آ کر گیبریل کو بتاتا ہے کہ خضر نے شہباز اور پیروں کو زندہ پکڑ لیا ہے اور وہ کیلمس میں لے جا رہا ہے۔ اس پر گیبریل غصے میں آ جاتا ہے اور لعنت ہو اس پر، خضر شہباز کو آخر کیسے پکڑ سکتی ہیں؟ اور گیبریل سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ بیڑے کے تمام کپتانوں کو حکم دے دو کہ وہ خضر کو شہباز کو کیلمس تک لے جانے سے روکیں۔ اب دوسری جانب اس قسط میں ایک نئی ٹویسٹ آنے والی ہے۔ یہاں پر ڈان ڈیگو کو دکھایا جائے گا۔ ڈان ڈیگو کے سامنے خضر کے سپاہیوں کو پیش کیا جاتا ہے گرفتار کر کے۔ ڈان ڈیگو کہتا ہے کہ آخر یہ خضر ہے کون؟ تو جس پر سپاہی اس کو بتاتا ہے کہ یہ عروج کا بھائی ہے جو مسلمانوں کا اہم رکن سمجھا جاتا ہے۔ اب ڈان ڈیگو حکم دیتا ہے کہ اب ہم کیلمس کی طرف بڑھیں گے اور خضر اور عروج کو بتا دیں گے کہ ڈان ڈیگو کون ہے، اور یہ سپاہیوں کو توپوں کے سامنے لا کر انہیں مارنے کا حکم دیتا ہے اور سمندر میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔
اب دوسری جانب کمال رئیس کو شہزادے کورگت کا خط ملتا ہے جس میں الیاس کو پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کمال رئیس کہتے ہیں آخر شہزادے کورگت کو اس ساری خبروں کا کیسے علم ہوا، جس پر سپاہی کہتا ہے کہ میری خبر کے مطابق پاشا حضرت نے یہ سب کچھ شہزادہ کورگت کو بتایا ہے، جس پر کمال اس غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا انسان ہے۔ اب ادھر پاشا حضرت اپنے سپاہی سے پوچھ گچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ اگر تم واقعی شہباز کے ساتھ ملے ہوئے ہو تو، جس پر سپاہی انکار کر دیتا ہے۔ اتنے میں کمال رئیس کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ تم نے سب کچھ شہزادہ کورگت کو بتا دیا۔ اس پر پاشا حضرت کمال رئیس کو کہتے ہیں کہ الیاس نے پہلے جیل سے فرار ہو کر اور پھر میرے سپاہی کو بے گناہ گرفتار کر کے کیا یہ سب ٹھیک کیا، اور پاشا حضرت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر ایک لمبا چوڑا بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ کمال رئیس غصے میں آ کر پاشا کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے کیلمر سے فرار ہو جاؤ۔ اب ایک سپاہی آ کر عروج رئیس کو بتاتا ہے کہ الیاس کی زندگی اب خطرے سے باہر ہے۔ اس پر وہ خوش ہوتے ہیں اور اتنے میں کمال کیپٹن بھی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ الیاس کی صورتحال کیسی ہے، جس پر ان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس پر کیپٹن کمال بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ شہزادہ کورگت کا حکم آیا ہے کہ الیاس کو ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ شہزادہ کورگت کو ان ساری باتوں کا علم ہو چکا ہے۔ اس پر عروج رئیس کہتے ہیں کہ شہزادہ کورگت کا حکم بجا ہے، لیکن میں اپنے بھائی کو کسی صورت بھی ان کے سامنے پیش نہیں کروں گا، وہ بے قصور ہے۔ یہاں پر کیپٹن کمال اور عروج رئیس کے درمیان بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے اور کیپٹن کمال اصرار کرتے ہیں کہ ہم ہر صورت الیاس کو شہزادہ کورگت کے سامنے پیش کریں گے، اور یہاں سے پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنا کمنٹ کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔